السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوسرا درویش سیدھا ہوا، کمرے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا، مسکرایا اور بولا، میری کہانی پہلے درویش سے زیادہ ہولناک ہے۔ میں ایک نارمل، خوشحال اور کامیاب زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، کاروبار تھا، گھر تھا، اللہ نے اولاد اور دوست بھی دے رکھے تھے، صحت بھی اچھی تھی اور میں روز جم بھی جاتا تھا، مقدموں اور لڑائی جھگڑوں سے بھی بچا ہوا تھا۔ لیکن 5 سال قبل سردیوں میں مجھے زکام ہو گیا۔ زکام اس زمانے میں وائرل تھا، میرے پورے گھر والوں کو ہوا اور وہ سب بہت جلد ٹھیک ہو گئے، لیکن میں نے اسے لائٹ لیا اور جوشاندہ اینٹی الرجی اور اینٹی بائیوٹک سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن مرض بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرے پھیپھڑے بلغم سے بھر گئے اور میری چھاتی سے خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ میں لیٹ کر سانس نہیں لے سکتا تھا، چنانچہ 24 گھنٹے کمر کے پیچھے 2 تکیے رکھ کر بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال باہر سے خوبصورت تھا، کمرے 5 سٹار تھے، عملے نے خوبصورت یونیفارم پہن رکھی تھی، جدید آلات بھی تھے اور ڈاکٹروں کے ناموں کے ساتھ پروفیسر اور 10 ڈگریاں بھی درج تھیں، لیکن عملی طور پر وہ سب نالائق اور ظالم تھے۔ لہذا ہسپتال میں میرے ساتھ بکرے جیسا سلوک شروع ہو گیا۔ مجھے دنیا جہاں کی دوا دے دی گئی۔ ایک ڈاکٹر آتا تھا، وہ ایک دوا شروع کرا جاتا تھا اور دوسرا آتا تھا تو وہ پہلی بند کر کے دوسری شروع کر دیتا تھا۔ نرسوں نے نسیں تلاش کرنے کی کوشش میں میرا پورا ہاتھ گنڈیر دیا تھا۔ میں بے شک بیمار تھا، مجھے سانس لینے میں دقت ہوتی تھی، لیکن میں جب ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھا تو میرے جسم کا پورا سسٹم خراب ہو گیا، منہ سے لے کر معدے تک چھالے نکل آئے، میں کھانے پینے کے قابل نہ رہا۔ ڈاکٹروں نے مجھے ڈرپ اور نالی کے ذریعے خوراک دینا شروع کر دی، میرے دل پر بھی اثر پڑ گیا، مجھے دل کی دوائیں بھی شروع کر دی گئیں، شوگر بے تحاشا بڑھ گئی، جس کے لیے مجھے انسولین بھی شروع کر دی گئی، دماغ میں بھی کلاٹ آ گیا اور دماغ کے لیے دوائیں بھی سٹارٹ ہو گئیں، ہڈیوں اور مسلز میں بھی درد ہونے لگا، مجھے پین کلر بھی دیے جانے لگے اور خون کی کمی بھی ہو گئی، چنانچہ مجھے خون بڑھانے والی دعائیں بھی دی جانے لگیں۔ آپ کمال دیکھیں کہ میں ایک دوا کھاتا تھا تو اس سے جسم میں سوڈیم میں کمی ہو جاتی تھی، چنانچہ پھر مجھے سوڈیم دیا جاتا تھا اور اس رد عمل میں میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا اور مجھے بلڈ پریشر کنٹرول کی دوا دی جاتی تھی۔ میرے جسم میں آدھے گھنٹے بعد درد شروع ہو جاتا تھا، پھر مجھے پین کلر دیا جاتا تھا تو اس سے میرے گردوں میں سوزش ہو جاتی تھی، سوزش کم کرنے کی دوا دی جاتی تھی تو میری شوگر ڈراپ ہونے لگتی تھی، مجھے گلوکوز دیا جاتا تھا تو گلوکوز سے دوبارہ شوگر بڑھ جاتی تھی تو انسولین کا شاٹ دیا جاتا تھا، چنانچہ میں تختہ مشق بن گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، میں 2 ماہ ہسپتال رہا، 60 دنوں میں 50 لاکھ روپے بل بن گیا اور میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ دوسرا درویش رکا، لمبا سانس لیا اور ٹیشو پیپر سے اپنی گیلی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ کمرے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر رکا اور پھر بولا، مجھے میرے گھر والوں نے زبردستی گھر شفٹ کر دیا، جس کے بعد میرا کمرہ چھوٹا سا ہسپتال بن گیا، کمرے میں ہاسپٹل بیڈ لگ گیا، ساتھ آکسیجن کا ٹینک رکھ دیا گیا، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن گننے کا آلہ بھی لگ گیا اور 14 دوائیں بھی شروع ہو گئیں۔ میں ڈاکٹروں سے پوچھتا تھا کہ مجھے آخر بیماری کیا ہے، ان کا جواب ہوتا تھا کہ ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے پھیپھڑے آدھا کام کر رہے ہیں، یہ پوری آکسیجن نہیں لے رہے، بلغم سے بھرے ہوئے ہیں، ہم بلغم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نکلتی نہیں ہے اور اسے اندر جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جلتی نہیں ہے، چنانچہ ہمیں آپ کو اسٹیرائڈ دینے پڑ رہے ہیں، اسٹیرائڈ کی وجہ سے آپ کی شوگر بڑھ جاتی ہے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے انسولین دیتے ہیں تو شوگر اچانک کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو گلوکوز دے دیتے ہیں، گلوکوز کی وجہ سے شوگر دوبارہ بڑھ جاتی ہے اور یہ آپ کے دماغ، آنکھوں اور گردوں پر اثر انداز ہونے لگ جاتی ہے اور ہم اسے دوبارہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش میں آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اسے کنٹرول کرتے ہیں تو باڈی میں سوڈیم کم ہو جاتا ہے، اس کی مقدار بڑھاتے ہیں تو گردے متاثر ہونے لگتے ہیں، گردوں کی دوا دیتے ہیں تو معدہ جواب دے جاتا ہے،
معدہ ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کے جوڑوں اور مسلز میں درد شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس چیز کا علاج کریں اور کس کو چھوڑ دیں۔ میں یہ سن کر پریشان ہو جاتا تھا، جس سے میری نیند بھی اڑ جاتی تھی، لہٰذا ڈاکٹروں نے مجھے نیند کی گولی بھی دینا شروع کر دی۔ یوں میں بستر کے ساتھ چپک کر رہ گیا۔ وہ رکا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ہم سب سوگوار ہو گئے اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے منہ صاف کیا اور پھر بولا، دوستو آپ یقین کرو میں بستر تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، پیشاب بھی بستر پر کرتا تھا، سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا، کھانا پینا بند تھا اور مکمل طور پر دواؤں اور ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر تھا۔ اس دوران ایک اور مسئلہ بھی بن گیا، مجھے قبض ہو گئی۔ مجھے 7 دن پخانا نہیں آتا تھا، لہٰذا مجھے انیمیا کے عمل سے گزارا جانے لگا۔ وہ بھی ایک خوفناک عمل تھا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اچانک انیمیا کے عمل کے دوران خون بھی شروع ہو گیا۔ مجھے دوبارہ ہسپتال لے جایا گیا۔ میری MRI ہوئی تو پتہ چلا کہ میری چھوٹی آنت کالی سیاہ ہو چکی ہے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اسٹیرائڈز کی کثرت اور قبض کی وجہ سے میری آنتیں پھٹ چکی ہیں۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ مجھے کہیں کینسر نہ ہو چکا ہو۔ یہ خبر میرے اور میرے خاندان کے لیے بم سے کم نہیں تھی۔ میری ساری جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی، کاروبار بھی میری غیر موجودگی کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، اور اب الٹا کینسر کی خبر نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی۔ میری زندگی موت سے بدتر ہو چکی تھی۔ مجھے بہرحال ایک بار پھر ہسپتال داخل کرا دیا گیا۔ میری سرجری ہوئی اور میری آنت کا بڑا حصہ کاٹ کر میرے پیٹ پر سٹول بیگ لگا دیا گیا۔ میں اب قدرتی طریقے سے سٹول پاس نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پیٹ پر بیگ تھا، یہ جب بھر جاتا تھا تو میں اسے اتار کر صاف کرتا تھا۔ یہ انتہائی غلیظ اور بدبودار عمل تھا۔ میں ہر بار یہ کرتے ہوئے رو پڑتا تھا۔ دوسرا درویش رو پڑا۔ ہم سب اسے تسلی دینے لگے اور وہ دیر تک دکھ اور افسوس کی اس صورتحال میں رہا اور پھر بولا، میں بیماری کے عالم میں موبائل فون پر قرآن مجید سنا کرتا تھا۔ ایک دن قرآن مجید کی ایک آیت میرے سامنے سے گزری۔ اس کا مفہوم تھا کہ ہر مصیبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تم اللہ سے مدد مانگو اور ہر راحت میں اس کا شکر ادا کرو۔ یہ سن کر میرے دماغ میں روشنی کا چماکہ سا ہوا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں 24 گھنٹے اللہ سے معافی مانگتا رہا اور اس سے رحم کی اپیل کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 14 ماہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میرے ایک پرانے دوست ایک دن مجھ سے ملنے آئے۔ میری حالت دیکھی اور اس نے مجھے بتایا کہ دنیا میں ایک ایسا علاج آ چکا ہے جس کے ذریعے سٹول بیگ اتر جاتا ہے۔ امریکہ سے ایک سرجن ہر مہینے کراچی آتے ہیں اور مریضوں کا آپریشن کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ میرے لیے خوشخبری تھی۔ میں نے اس کے کہنے پر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا۔ میرا آپریشن ہوا اور میرا یہ مسئلہ 90% حل ہو گیا، لیکن میں اس وقت بھی 22 گولیاں اور کیپسول کھا رہا تھا۔ میں ان سے جان چھڑانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ گیا اور میری دعائیں کم ہوتی چلی گئیں۔ میں نے اس دوران غذا کے ایک ایکسپرٹ سے رابطہ کیا۔ اس نے مجھے ڈائٹ پلان بنا دیا۔ میں نے چینی اور میٹھی چیزیں مکمل طور پر چھوڑ دیں، کاربز بھی 10% کم کر دیں، روٹی ایک وقت کر دی اور وہ بھی آدھی۔ چاول میں 2 چمچ سے زیادہ نہیں لیتا۔ کوکنگ آئل کی جگہ دیسی گھی اور ناریل کے تیل پر آ گیا۔ پانی روزانہ 5 لیٹر پیتا ہوں۔ ایکسرسائز ہر صورت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو لالچ، ہوس اور ٹینشن سے بچا کر رکھتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں، اس سے معافی مانگتا رہتا ہوں۔ چنانچہ آج بہتر محسوس کرتا ہوں۔ وہ رکا، اپنی گیلی آنکھیں صاف کیں اور پھر بولا، بھائیو، یاد رکھو کہ صحت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نہ ہو تو زندگی کی ساری نعمتیں بے معنی ہوتی ہیں۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر میرا بھی کوئی رب ہوتا تو میں اس سے صرف ایک چیز مانگتا تو وہ ہوتی صحت۔ وہ خاموش ہو گیا۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا
صدقہ جاریہ ہے۔